السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ آج ہم ناول تم زیست کا حاصل ہو کی قسط نمبر 13 ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ مے بی یہ آخری قسط ہوگی، مے بی نوٹ، کیونکہ کافی لانگ ایپیسوڈ ہے، تو میں تو ٹرائی کروں گی کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ختم کر دوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کر پاتی ہوں کہ نہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ بھائی آپ گھر جائیں، بھابھی آپ سے بہت ناراض ہوں گی۔ ہاں جانتا ہوں، ناراض تو وہ ضرور ہوگی۔ الفاظ اب بھی غصے میں تھا۔ بھائی آپ کو بھابھی کو میرے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ بھائی آپ نے ان سے چھپا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، نویرا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں نویرا، اگر اسے تمہارے بارے میں بتاتا تو اسے عالیہ کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جاتا، اور اب میں نور کو کسی قیمت پر کھو نہیں سکتا۔ اگر میں نے اسے تمہارے بارے میں کچھ بھی بتایا تو ماما اسے عالیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گی، اور کچھ ہی دن میں واپس آ جائیں گی۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے۔ نور کو اپنے آپ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ لیکن بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھابھی آپ پر یقین کریں۔ یقین؟ الفاظ ہنسا۔ تم نے دیکھا نہیں نویرا، نور کس طریقے سے تمہیں دیکھ رہی تھی، کتنی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے۔ تمہیں لگتا ہے وہ بھی تب جب وہ مجھے بچپن سے جانتی ہے کہ میری کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ اگر میں اسے یہ بتاؤں گا کہ تم میری بہن ہو، وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرے گی۔ اور تم ماما کو نہیں جانتی نویرا، وہ عورت کیا سے کیا کر جائے گی۔ بھائی لیکن میرے منع کرنے کے بعد آپ نے یہ ساری جائیداد میرے نام کیوں کی؟ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا نا، مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، تو بتائیں آپ نے میرے سر پر اتنا بوجھ کیوں رکھا؟ نویرا کو غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس سب پر تمہارا حق ہے نویرا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، اور میرا حق بنتا ہے کہ جن خوشیوں کے لیے تم بچپن سے ترسی ہو وہ میں تمہیں دوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے نویرا، میں اپنے نانا اور ماں کی محنت کو اس طرح کسی اور کے نام نہیں لکھ سکتا۔ لیکن بھائی مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، آپ سب کچھ صدف آنٹی کو دے دیجیے، اس سے ان کا منہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، وہ بھابھی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گی۔ نہیں نویرا، نور کا فیصلہ میں نے اپنے خدا پر چھوڑ دیا ہے، اگر نور میری قسمت میں ہوگی تو مجھے ضرور ملے گی، لیکن تمہارا حق میں تمہیں ضرور دوں گا۔ وہ گھر آیا تو نور اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ روشانے اور آرزو بھی اس کے کمرے میں نور کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ الفاظ کو کمرے میں آتے دیکھ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی جب نور اپنے کام میں مصروف تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے نور؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ یہ سامان کیوں پیک کر رہی ہو؟ جہنم میں! نور غصے سے چلائی اور پھر اپنا کام جاری رکھا۔ الفاظ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا، بکھرے بال، سوجی آنکھیں، سرخ چہرہ۔ الفاظ کو بہت کچھ بیان کر گیا تھا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ الفاظ نے منانے کی کوشش کی۔ نور بنا کچھ بولے اپنے کام میں مصروف رہی۔ پوچھو گی نہیں کہ وہ لڑکی کون تھی؟ الفاظ نے کہا اور ساتھ ہی کپڑے چھین کر بیڈ پر پھینک دیے۔ ریسٹورانٹ میں تھپڑ مار کر مجھے بہت اچھے طریقے سے بتا چکے ہیں کہ وہ کون تھی۔ نور میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، بہت ہو گیا، بہت بنا لیا آپ نے مجھے بیوقوف۔ اب میں آپ کا یقین نہیں کروں گی، اور نہ ہی یقین۔ نور کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ الفاظ نے اس کی بات کاٹی۔ یقین کیا کب ہے تم نے نور؟ یہ یقین ہے تمہارا نور؟ ایک لڑکی کے ساتھ مجھے ریسٹورانٹ میں بیٹھے دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لیا کہ میرا افیئر چل رہا ہے، یہ ہے تمہارا یقین؟ یہ کیا ہے یقین تم نے مجھ پر؟ تو سن لو نور بی بی، وہ لڑکی میری گرل فرینڈ نہیں، میری سگی بہن ہے۔ اب تم جاننا چاہو گی کہ میری بہن کیسے ہوئی؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، بیٹھو۔ الفاظ غصے سے دہاڑتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا بیٹھو، الفاظ پھر سے چلایا۔ وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ نور کے چھوٹے سے ذہن میں نرمی سے بات نہیں آئے گی، آرام اور سکون سے میری بات سنو۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی انہوں نے اپنی مرضی سے صدف سے کی تھی، جبکہ دوسری شادی دولت کے لالچ میں میری ماں سمیرا سے کی تھی۔ پہلی شادی میں ان کی 4 اولادیں تھیں، ان میں سے ایک شریال عمیر 3 سال کی عمر میں ہی، جبکہ دوسری بیٹی پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، جبکہ میری ماں سمیرا میں سے ان کی 2 اولادیں ہیں، میں اور میری بہن۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بابا نے ماما کو طلاق دے دی، یہ جانے بغیر کہ وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں، اور مجھے لا کر صدف بیگم کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے خاندانی ڈاکٹر کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ ماما ماں بننے والی ہیں، تو بابا نے ماما کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن
لیکن اس وقت نہ جانے ماما کہاں جا چکی تھی۔ تم سے شادی میری خواہش تھی، میں تم سے محبت کرتا ہوں حد سے زیادہ، تمہارے بغیر جینا میرے لیے آسان نہیں ہے، اسی لیے تمہیں پانے کے لیے میں نے ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نور، اگر میں دل تھا تو تم اس دل کی دھڑکن بن چکی تھی، تمہارے بغیر میرا گزارا ناممکن ہو گیا تھا۔ الفاظ اپنی محبت کا اظہار کیا تو نور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میری ماں نے جانے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، لیکن صدف کے لیے یہ ایک بہت بڑی شکست تھی، جس نے دولت کے لیے اپنا شوہر تک بانٹ دیا۔ میں جانتا ہوں نور، میری بات پر یقین کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ہاں نور، تمہاری پھپھو جنہیں تم اپنی ماں سے بڑھ کر مانتی ہو، وہ تمہارا بھی استعمال کر رہی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، انہوں نے تمہیں اپنے قریب کر لیا تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ماما ہر وہ ممکن کوشش کرتی جس سے یہ جائیداد ان کے نام ہو سکے، لیکن یہ سب کچھ صرف میرے 18 سال کے ہونے سے پہلے ممکن نہ تھا۔ بابا کتنے سال تک اپنی کی گئی غلطی کے لیے پچھتاتے رہے، انہوں نے مجھے 17 سال کی عمر میں لندن بھیج دیا۔ اس بات پر ماما بابا کی بہت لڑائی ہوئی، لیکن بابا اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ الفاظ بولے جا رہا تھا جبکہ نور روئے جا رہی تھی۔ نور اس معاملے میں بہت امیر تھی، آنسوؤں کی اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ لندن جا کر وہاں میں بابا کے فلیٹ میں رہتا تھا نور، جہاں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، جس میں کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے بڑے طریقے سے پھنسا دیا گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو ماما نے ایک بار پھر سے پیپرز میرے سامنے رکھ دیے۔ لندن سے واپس آنے کے بعد نور، مجھے تمہاری ضرورت شدت سے محسوس ہوئی، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ نور، تم سے الگ کیسے رہتا؟ میں نے ماما کے سامنے پرانی شرط واپس رکھ دی، میں نے ماما کو کہہ دیا کہ انہیں میری شادی تم سے کروانی ہوگی، اسی صورت میں ساری جائیداد ان کے نام کروں گا۔ ماما اس بات کے لیے اپنے بھائی کو نہیں منا پا رہی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں منا لیا۔ تم ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، ان کے پاس رہنا چاہتی تھی، اسی لیے تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ نور، میں جانتا ہوں تمہاری ماما سے محبت بھی بے لوث اور بے غرض ہے، لیکن نور، محبت اس شخص سے کرنی چاہیے جو آپ کی محبت کے قابل ہو، اور صدف تمہاری محبت کے قابل نہیں تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں الفاظ؟ نور روتے ہوئے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ الفاظ نے اسے چپ کروایا۔ میری بات سن لو، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میں ہماری شادی پر خوش تھا نور، بہت خوش تھا، مجھے میری منزل مل رہی تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ جس دن ہمارا نکاح ہوا میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ نکاح والے دن ولید کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب مجھے خبر ملی تو میں سیدھا ہسپتال پہنچا۔ کوئی عورت تھی۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد وہاں ایک لڑکی پہنچی جس کی آنکھیں بالکل میرے جیسی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نور، وہ عورت بار بار کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ بس ایک بار اس کے بیٹے سے ملا دو۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ اس عورت کے بیٹے کو بلائیں اور اس سے ملائیں تاکہ یہ عورت کچھ بہتر ہو سکے۔ عورت کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس کا کینسر لاسٹ سٹیج پر تھا۔ وہ ایک پاگل عورت تھی۔ اس عورت کو پاگل کہتے ہوئے الفاظ کی آنکھوں سے آنسو گرے، جس کو صاف کر کے الفاظ نے پھر سے بولنا شروع کیا اور نیم بے ہوشی میں بار بار اپنے بیٹے کو پکارتی تھی۔ جانتی ہو الفاظ، اس کے بیٹے کا نام سکندر تھا۔ لڑکی کو کہا کہ کہیں سے بھی عورت کا بیٹا لا کر دو، مجھے اس سے ہمدردی ہو رہی تھی نور۔ اس عورت کی بے سکونی دیکھ کر میں بھی بے سکون ہو گیا تھا، اس کی بے چینی دیکھ کر مجھے بھی بے چینی ہو رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس کے پیدائش سے پہلے ہی اس کی ماں باپ کا طلاق ہو گیا ہے اور وہ شخص اپنا بیٹا اپنے ساتھ لے گیا ہے، لیکن میں اس عورت کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، میں اسے اس کے بیٹے سے ملوانا چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے اس کے باپ کا نام پوچھا تو جانتی ہو اس نے کیا جواب دیا؟ ندیم۔ میں تو بچپن سے اپنی ماں کا نام جانتا تھا، بابا نے مجھے بتایا تھا نور۔ میں نے سوچا کہ اس دنیا میں صرف ایک ندیم احمد اور سمیرہ تو نہیں ہو سکتے، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ میرے ماں باپ ہوں۔ میں اس عورت کو نہیں پہچان پایا نور، میں نہیں پہچان پایا کہ وہ عورت میری ماں ہے، لیکن جب اس عورت کو ہوش آیا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے میرا چہرہ بالکل میرے باپ کے جیسا ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنی ماں کے لمس کے لیے ترسا ہوا تھا۔ اس عورت کی گود میں جا کر لیٹ گیا۔ میں گھر آیا تو شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میں سیدھا بابا کے کمرے میں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا میری ماں زندہ ہے؟ اس دن میرے باپ نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، یہ بتایا کہ میری ماں زندہ ہے۔ بابا کے پاس ماں کی ایک تصویر تھی نور، میں سمجھ گیا اس عورت کی جھریوں میں چھپا چہرہ میری ماں کا ہے۔ اپنے بابا کو بتایا کہ ماما زندہ ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں ہمت نہیں ہوئی، اور میں بدقسمت انسان ہوں جو اپنی ماں کے ساتھ صرف ان کی زندگی کے آخری چند دن گزار پایا۔ ماما نے مجھ سے وعدہ کیا کہ نویرہ کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، اسے وہ مہنگے کپڑے دوں گا جس کی وہ خواہش اپنی ماں سے کرتی ہے۔ اس کی ماں وہ خواہشیں پوری نہ کر سکی، کیسے گزرے ہوں گے اس نے اپنی زندگی کے 22 سال۔ اس سے وہ بڑی گڑیا الفاظ کے رونے میں شدت آئی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور گڑیا
وہ بڑی گڑیا لاؤں گا جس کی وہ خواہش رکھتی ہے۔ نویرا بہت ذہین ہے، وہ وکیل بننا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس ایڈمیشن کے پیسے تک نہیں ہیں۔ کتنی محرومیاں سہی ہیں میری بہن نے، پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں کھاتی تھی۔ ہاں میں نے وعدہ کیا ماما سے کہ تم سے شادی کے بعد انہیں سب کچھ اسی کو دے دوں گا، لیکن انہیں میں سب کچھ کیسے دے سکتا ہوں جبکہ اس پیسے کی وجہ سے میری بہن محرومیوں کی زرد میں رہی۔ میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا سوائے اپنی بہن کے، الفاظ ضدی لہجے میں بولا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن ہماری شادی تھی۔ میں نے کہا میں بارات لے کر نہیں جاؤں گا۔ نویرا نے مجھے سمجھایا بارات تمہارے گھر نہ لے کر جانے سے صدف بیگم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں تمہاری زندگی برباد کیسے کر دیتا نور، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں کے پیالوں میں لیتے ہوئے بولا۔ میں نے شادی والے دن ہی ان کو جائیداد دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تمہیں مجھ سے بدگمان کر دیں گی، تمہیں کبھی میری شکل بھی دیکھنے کو نہیں دیں گی۔ نور میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری کہ مجھے نویرا کو اس کا حق دینا ہے، اور یہ سب کچھ کروانے والی کوئی غیر نہیں تمہاری سگی پھپھو ہیں جو دولت کے لیے تمہارا استعمال کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹی۔ اب تم چاہو تو میرا یقین کرو اور چاہو تو نہیں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے عالیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا پایا تھا۔ الفاظ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں آیا تو اسے اسی طرح بیٹھے آنسو بہا رہی تھی۔ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ اس وقت نور کیا کر رہی ہوگی۔ اگر وہ اس کی باتوں پر یقین کر رہی تھی تو رو رہی ہوگی، اور اگر اسے یقین نہیں تھا تو بھی وہ رو رہی ہوگی کیونکہ رونا تو نور کا کام تھا۔ اسے اس طرح سے روتے دیکھ الفاظ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی الفاظ اس لڑکی کو خوش نہیں رکھ پایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نور دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ الفاظ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ پر شک کیا، وہ بھی آپ کے پاکیزہ رشتے پر، میں بہت بری ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ نور روئے جا رہی تھی کیونکہ یہی ایک کام تھا جسے وہ پرفیکٹ طریقے سے کر سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نور کی باتوں کی وجہ سے الفاظ کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اسے تھپڑ مار مار کر اس کا چہرہ سرخ کر دیتا، لیکن یہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی، اس کی جان۔ الفاظ نے اس کا سر تھام کے اپنے سینے سے لگایا۔ بس اب ایک اور آنسو نہیں، اب اس بارے میں اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی جبکہ نور کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ نویرا کی منگنی کی ساری تیاریاں الفاظ نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی اور دونوں صبح سے ہی نویرا کے گھر تھے۔ نویرا الفاظ نور کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ اس سے ایک رشتے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تقریب بہت سادہ تھی، زیادہ لوگ شامل نہ تھے۔ اصلی حیرانگی تو تب ہوئی جب منگنی کرانے کے لیے مولوی صاحب آئے۔ یہ منگنی کیا مولوی صاحب کروائیں گے؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، مولوی صاحب نکاح کروائیں گے، آج منگنی ہے تو نکاح؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں منگنی ہی تھی لیکن دلہا صاحب بہت بے صبرے ہیں۔ الفاظ نے شرماتے ہوئے ولید کی طرف اشارہ کیا۔ مولوی صاحب نویرا کے کمرے میں آئے، نویرا سے نکاح کا پوچھنے لگے تو وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، یعنی کہ اس سارے قصے میں نویرا انجان تھی۔ الفاظ نے آگے بڑھ کر نویرا کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے مان سے کہہ رہا ہو کہ قبول کر لو۔ نویرا نے ساری زندگی اپنے بھائی کی تلاش کی تھی تو کیسے انکار کر سکتی تھی، اور نکاح ہو گیا۔ نہ جانے ولید نے الفاظ کو کیا پٹی پر آئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ جب الفاظ نہیں جانتا تھا کہ نویرا اس کی بہن ہے، ولید نے اس وقت اسے بتایا تھا کہ وہ نویرا سے محبت کر بیٹھا ہے اور نویرا اسے ٹھڑکی اور چھچھوڑے کے خطابات دے چکی تھی۔ اسی لیے ولید نے الفاظ کی منتیں کر کے منگنی کو نکاح میں بدل دیا تھا۔ وہ دونوں گھر واپس آئے تو خبر ملی کہ صدف بیگم اور ندیم صاحب گھر واپس آ چکے ہیں۔ الفاظ بہت گرم جوشی سے اپنے بابا سے ملا۔ صدف بیگم کو صرف سلام کیا تھا جسے سب کے سامنے انہوں نے بڑی گرم جوشی سے قبول کیا تھا۔ نور بچپن سے ہی اپنے دل کا حال اپنے چہرے سے چھپا نہیں پاتی تھی، اسی لیے بنا کچھ بولے کمرے میں آ گئی۔ نور کو کمرے میں جاتے دیکھ الفاظ مسکرایا اور پھر صدف بیگم کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں جلن صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم میرے کمرے میں آؤ۔ صدف بیگم یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آیا۔ میں نے تمہیں 15 دن کا وقت دیا تھا الفاظ، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ میں آپ کو اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا چکا ہوں، پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے الفاظ، تم جانتے ہو نہ میں نور کو میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اور وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، سب کچھ؟ صدف بیگم نے شاطرانہ مسکراہٹ سے کہا، جسے انہیں یقین ہو کہ وہ عالیہ والی بات خود نور کو کبھی نہیں بتائے گا۔ ہاں سب کچھ۔ الفاظ گھبرایا اور پھر جھوٹ بول دیا۔ ہا 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 ہا۔ صدف بیگم کہہ کر لگا کر ہنسی۔ نہیں الفاظ، تم نے سب کچھ نہیں بتایا، سب کچھ تو میں بتاؤں گی۔ وہ کمرے میں آیا تو نور جویلری اتار رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو نور بیٹھی شاید اسی کے انتظار میں تھی۔
الفاظ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نور کے مسکراتے لب بیچ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ اس نے نور کو اپنے قریب کیا۔ تم میری عزت کا حاصل ہو، تم سے ناراض ہو سکتا ہوں بلا تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ نور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نور پلیز میرا یقین کرنا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ التجا کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر یقین ہے الفاظ۔ نور نے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ اور میں ہمیشہ آپ پر یقین کروں گی وعدہ، الفاظ نے اپنا ہاتھ آگے پھیلاتے ہوئے کہا، جس پر نور نے فوراً اپنا ہاتھ دے دیا۔ پکا وعدہ، نور نے کہا۔ روشانہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ عمیر اسے ہسپتال لے کر آیا تو خوشخبری کے ساتھ واپس آیا۔ خاندان کی پہلی خوشی میں سب خوش تھے، خاص کر صدف بیگم جن کا حقیقی بیٹا باپ بننے جا رہا تھا۔ اس خوشی میں جہاں لڑکیاں روشانہ کو گھیر کر بیٹھی تھی، وہیں لڑکے عمیر کو چھوڑ شہریار کے پیچھے لگ گئے تھے۔ یار تیری اور میری شادی ایک ہی دن پر ہوئی تھی تو میں باپ بننے جا رہا ہوں، تیری کیا پلاننگ ہے؟ عمیر نے شہریار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے نا میری جان، تجھے بیبی لانے کی بہت جلدی ہے، لیکن ہم اگلے سال ایک ساتھ 2 لاؤں گا۔ وہ بھی شہریار تھا اپنے نام کا ایک جواب کیسے نہ دیتا، جبکہ بھائیوں کی خوشی میں سب سے زیادہ بھنگڑے بھی اس نے ڈالے تھے۔ نور کے دل پر چھائی اداسی آج خوشی میں بدل چکی تھی۔ صدف بیگم نور کا رویہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ نور چاہ کر بھی صدف بیگم کے ساتھ مہری نہیں کر پائی تھی، جبکہ صدف بیگم نور کا کھنچا رویہ نوٹ کر چکی تھی۔ صدف بیگم نے نور کو کئی دفعہ اپنے کمرے میں بلایا لیکن وہ نہیں گئی۔ صدف نور کے کمرے میں آئی۔ نور بیڈ پر بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ پھپھو آپ یہاں؟ انہیں دیکھ کر وہ کھڑی ہوگی۔ میری بیٹی تو میرے پاس آئی ہی نہیں، سوچا کیوں نہ میں خود ہی جا کر اپنی بیٹی سے مل لوں۔ صدف بیگم نے آگے بڑھ کر نور کو اپنے گلے سے لگایا۔ کیسی ہے میری جان؟ طبیعت کیسی ہے؟ میں کب سے بلا رہی ہوں، تم آئی نہیں۔ صدف اپنے لہجے کو شہد بنا کر بول رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، کچھ کام تھا اس لیے نہیں آئی۔ نور اپنے سرد مہری چھپانے کی کوشش کی۔ ہاں میری جان، میں جانتی ہوں تم بزی تھی، ورنہ تمہیں اپنی پھپھو بلائیں اور تم نہ آؤ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسکرا کر بولی۔ اور نور ان کے لہجے پر مسکرا بھی نہ سکی۔ میں جانتی ہوں الفاظ نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہوگا۔ صدف بیگم اپنا رویہ زیادہ دیر شیریں نہ رکھ سکی۔ نور بے اختیار انہیں دیکھنے لگی۔ نور میری جان مجھے اس طرح سے مت دیکھو، الفاظ نے صرف تمہیں ہی میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کی، وہ تو گھر کے ہر فرد کے سامنے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کر چکا ہے۔ میرا وہ بچہ جسے میں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ صدف بیگم بے اختیار رونے لگی۔ کیا بتایا ہوگا اس نے تمہیں میرے بارے میں؟ یہی کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں اور اس سے بے انتہا نفرت کرتی ہوں، جھوٹی محبت کے ڈرامے کرتی ہوں تاکہ اس کی دولت حاصل کر سکوں۔ نہیں میری جان، کیا میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ صدف بیگم نور کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولی۔ پھپھو، نور اتنا ہی کہہ سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب شروع ہو چکا تھا۔ صدف بیگم نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہارا شوہر جھوٹ بولتا ہے نور، اس نے تمہیں مکمل بات بتائی ہی نہیں۔ دھوکے میں نے تمہیں نہیں بلکہ تمہارے شوہر نے رکھا ہے۔ نور میں نے الفاظ کی قسم کھائی ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کاش میں تمہیں وہ بات بتا سکتی نور، لیکن میں کیا کروں، ماں ہوں نا، اس کی دی ہوئی قسم توڑ نہیں سکتی، چاہے وہ بیٹا مجھے اپنی ماں قبول کرے یا نہ کرے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ تمہارے شوہر نے کیا کیا ہے، کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ وہ کتنا گھرا ہوا ہے۔ صدف بیگم کی بات پر نور نے بے اختیار صدف بیگم کی طرف دیکھا تھا، لیکن شاید نور اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم حقیقت کو جانو، لیکن بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر سے خود پوچھو اس بارے میں۔ پوچھو اپنے شوہر سے کہ کون تھی عالیہ؟ نور نے زیر لب دہرایا۔ عالیہ ایک معصوم بے قصور لڑکی تھی، لیکن نور میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ میں نے الفاظ کی قسم کھائی ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نور کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے گا اگر میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کروا دوں تو بس۔ نور اسی امید کے ساتھ وہ سدھر جائے گا، میں نے تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دی، مجھے لگتا تھا نور کے اسی بہانے وہ میرے قریب آ جائے گا، لیکن وہ مجھ سے اور بھی دور چلا گیا۔ نور وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ نور میری جان، میں تو بہت بدقسمت عورت ہوں جس کا شوہر تک وفادار نہ تھا، میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا نور، اس نے مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کر لی، لیکن میں نے انہیں معاف کر دیا، یہاں تک کہ اس کی دوسری بیوی کی اولاد کو بھی قبول کر لیا۔ میں اپنی 2 بیٹیاں کھو چکی ہوں نور، لیکن تمہیں نہیں کھونا چاہتی، میں جانتی ہوں نور، تم میرا یقین ضرور کرو گی کیونکہ تم میری بھانجی ہو، بہو بعد میں بیٹی پہلے ہو۔ صدف بیگم بولے جا رہی تھی لیکن نور نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور روتی رہی۔ اور اب میں چلتی ہوں نور، کیونکہ میں جانتی ہوں میری بیٹی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ نور کو روتا چھوڑ وہ کمرے سے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکلی۔ اگر ان کی اس طرح کی مسکراتے ہوئے نور انہیں دیکھ لیتی تو ان کی حقیقت جان لیتی۔ صدف بیگم کو اپنے کمرے سے نکلتے الفاظ نے دیکھ لیا تھا، کمرے میں آیا تو نور رو رہی تھی، وہ سمجھ چکا تھا کہ نور کو کوئی پٹی پڑھا کر جا چکی ہے۔ کیوں آئی تھی وہ عورت یہاں؟ الفاظ نے نور سے پوچھا۔ وہ عورت آپ کی ماں نہ صحیح، الفاظ، لیکن میری پھپھو ہے، اس لحاظ سے ان کی عزت کریں، نور بولی۔
الفاظ اس کا بدلا ہوا انداز سمجھ چکا تھا، اٹھ کر شیشے کے سامنے آیا اور برش اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرنے لگا۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی تمہاری پھپھو؟ الفاظ نے جانچتے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کسی عالیہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ الفاظ کے بالوں میں چلتا ہاتھ اچانک رک گیا، جیسے نور نے نوٹ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کسی عالیہ کو؟ اس نے جانچتے انداز میں پوچھا۔ ہاں، ایک دوست تھی میری۔ الفاظ کے انداز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ صرف دوست؟ نور نے پھر سے پوچھا۔ ہاں نور، عالیہ صرف میری دوست تھی۔ اس بار الفاظ کی آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ نور نے موضوع بدلا۔ ہاں لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ الفاظ بھی اس وقت اس بارے میں کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب سے نویرا کا نکاح ہوا تھا، نویرا کی فیلنگ بدل چکی تھی۔ اب وہ ولید کو چھچھورا اور ٹھڑکی انسان نہیں سمجھتی تھی۔ نہ جانے کیوں اب ولید اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ کسی کے دل میں بھی محبت ڈال سکتے ہیں۔ شاید نویرا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے ولید سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ولید سے اسے اچھا انسان لگنے لگا تھا، اور یہ سب کچھ اس کے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے اپنی بہن کے لیے ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر چنا تھا۔ 4 دن بعد نویرا کی شادی تھی۔ نور نے نکاح والے دن نویرا سے اپنے رویے کی معذرت کر لی تھی، جسے نویرا نے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ نویرا بہت خوش تھی کہ اس کی شادی میں اس کے بھائی اور بھابھی بھی ہوں گے۔ یہ نویرا اور اس کی ماں کی خواہش تھی۔ صدف کا غصہ سوا نیزے پر تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ الفاظ اپنا کام کر چکا ہے۔ الفاظ، میں نے تمہیں آخری موقع دیا تھا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس دولت کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میرے بچوں نے باپ کی محرومیاں سہی، میں نے دوسری عورت کو برداشت کیا، نور کو اتنی محبت دی صرف اس دولت کے لیے، اور تم نے کیا کیا الفاظ؟ سب کچھ اس لڑکی کے نام کر دیا۔ نہیں چھوڑوں گی الفاظ، نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ صدف بیگم غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی الماری کی طرف بڑھی اور وہاں سے کوئی فائل نکالی۔ فائل نکال کر وہ کمرے سے باہر آ گئی جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور فائل ٹیبل پر پھینک دی جہاں نور بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لو نور، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ہے تمہارے شوہر کی حقیقت، صدف نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لان میں داخل ہوتے الفاظ نے غور سے فائل کی طرف دیکھا تھا۔ یہ فائل وہ کیسے نہ پہچانتا؟ یہ عالیہ کے اس کیس کی فائل تھی، جس میں وہ ثابت ہوا تھا کہ اس نے عالیہ کا قتل کیا ہے، کیونکہ وہ اس کے بچے کو اپنا نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ الفاظ جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل اس راز سے پردہ اٹھے گا۔ وہ اپنے آپ کو مکمل اس چیز کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نور الفاظ پر بھروسہ کرتی ہے کہ نہیں۔ نور کا بدلا ہوا انداز کل شام کو ہی وہ دیکھ چکا تھا۔ فائل کو دیکھ کر سب سے پہلے عمیر کے ہوش اڑے۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ بات ہم نے کسی کو نہیں بتانی تھی، عمیر نے ماما کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا تھا۔ ہاں عمیر، یہ بات ہم نے کسی کو بھی نہیں بتانی تھی، لیکن نور سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اگر اس کا شوہر عیاش ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں مزید اپنی بیٹی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے وہ نور کی طرف بڑھی۔ الفاظ وہی صوفے پر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر صدف کی ایکٹنگ دیکھنے لگا۔ آج اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا، آج اس نے صحیح معنوں میں بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ آج الفاظ خوش تھا، اور نور کا فیصلہ اس نے اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ نور میرے بچے، یہ حقیقت ہے تمہارے شوہر کی، یہ اتنا عیاش، گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے کہ اس نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، اسے مار دیا، اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ نور اپنی پھپھو تو کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ الفاظ کے چہرہ پر سکون تھا، جبکہ صدف غم اور غصے سے بےحال ہو رہی تھی۔ نور تم چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو، کیا سوچ رہی ہو نور؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہریار آگے بڑھا۔ میں کیا کروں شہریار؟ جسے تم لوگ اپنا بھائی سمجھتے ہو، کیا کیا اس نے تم لوگوں کے ساتھ؟ تم لوگوں کے حصے کی جائیداد اس لڑکی کے نام کر دی۔ نور تم چپ کیوں ہو؟ پوچھو اس سے، تمہیں دھوکہ کیوں دیا اس نے؟ میں تمہاری محبت کا سودا کر کے کیوں آیا ہے یہ؟ انہوں نے نور کو گھسیٹ کر الفاظ کے سامنے کیا۔ نور کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ نور چپ کیوں ہو؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ صدف بیگم دہاڑتے ہوئے بولی۔ بس کر دے پھپھو، نور چلاتے ہوئے بولی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں الفاظ سے پوچھوں کہ یہ کرنے سے پہلے انہیں شرم آئی یا نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا رشتوں کا مذاق بناتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ رشتوں کو دولت کے ترازو میں تولتے ہوئے کیا آپ کو شرم نہیں آئی؟ دولت کے لیے رشتوں کو پالتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو سب کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ نہیں آئی آپ کو شرم؟ جب دولت کے لیے آپ نے اپنا شوہر بانٹ دیا۔ الفاظ جو کچھ اور سوچ کے گھر آیا تھا، یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب صوفے پر بیٹھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ صدف بیگم کا حیرت سے منہ کھول گیا۔ بتائیں پھپھو، کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ دولت کے لیے؟ دولت چاہیے آپ کو پھپھو؟ ایک ماں کے لیے اس کی دولت اس کے بچے ہوتے ہیں، ایک ماں کے لیے اس کی دولت اس کے بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ کروڑوں کی جائیداد اپنے نام لکھوا کر کیا
کر آپ امیر نہیں ہو جائیں گی پھپھو، انسان دل سے امیر ہوتا ہے، اس معاملے میں آپ بہت غریب ہیں۔ نور چلاتے ہوئے بولی۔ آج تک صدف بیگم کے سامنے اس نے اپنی آواز اونچی تک نہیں کی تھی، لیکن آج وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ وہ الفاظ کا ساتھ دے گی۔ پھپھو، اللہ نے آپ کو سزا بھی دی، آپ سے اپنی بیٹیاں بھی چھین لی، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی، اسی لیے تو آج ایک اور بیٹی کا حق چھیننے کھڑی ہو گئی آپ۔ اور کس عالیہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ جس کا گینگ ریپ ہوا تھا اور الفاظ نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اس کی مدد کی تھی، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے بچے کو اپنا نام دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پر وہ لڑکی جو دنیا سے ڈرتی تھی، دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور خودکشی کر لی تھی، جس نے نور بولے جا رہی تھی، جبکہ صدف بیگم حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں نور، اس لڑکی نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ الفاظ نے اس لڑکی کی جان لی تھی۔ وہ الفاظ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس لیے الفاظ نے اس کی جان لے لی۔ دیکھو، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، یہ فائل دیکھو، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ فائل اٹھا کر نور کے سامنے کرنے لگی۔ نور نے فائل چھین کر دور پھینک دی۔ بس بہت ہو گیا پھپھو، اب بس کر دیں، اپنی غلطیوں کو قبول کریں پھپھو اور معاف کریں، معافی مانگے خدا سے، وہ بہت بے نیاز ہے، معاف کر دے گا آپ کو۔ معافیاں مانگے ان رشتوں سے جن کا دل دکھایا ہے آپ نے، جن سے ان کا حق چھینا ہے آپ نے۔ نور، اس نے تمہیں اپنی باتوں میں لگا لیا ہے، میں جانتی ہوں تم اسی کا یقین کرو گی۔ آج تمہیں میں جھوٹی اور الفاظ سچا لگ رہا ہے نا؟ صدف بیگم بول رہی تھی جب نور نے ان کی بات کاٹی۔ نہیں پھپھو، الفاظ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ الفاظ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں عالیہ کے بارے میں کچھ جانتی ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے آرزو اور شہریار بھائی نے بتایا ہے، اور جس دن آپ میرے کمرے میں مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے آئی تھی، اس دن سب کچھ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ بس بہت ہو گیا، چپ کرو، بہت بکواس کر لی تم نے۔ یہ سب کچھ میرے بچوں کا ہے، اب ان پر صرف میرے بچوں کا حق ہے، تم لوگ چھین نہیں سکتے۔ بہت قربانیاں دی ہیں میں نے ان سب چیزوں کے لیے، وہ بول رہی تھی جب صدف بیگم کی نظر دروازے پر پڑی جہاں ندیم صاحب کے ساتھ نویرا کھڑی تھی۔ ندیم صاحب کو جب نویرا کی شادی کی خبر ہوئی، وہ اسے منانے اس کے گھر چلے گئے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نویرا کی رخصتی ان کے اپنے گھر سے ہو۔ نویرا کا دل بھی اپنی ماں کی طرح بہت نرم تھا، وہ اپنے باپ کو کیسے روتے ہوئے دیکھتی، سو نویرا اپنے باپ کا ہاتھ تھامے ان کے گھر چلی آئی تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ صدف بیگم غصے سے دہاڑتے ہوئے ان کی طرف آئی تھی۔ نکالو اسے میرے گھر سے۔ صدف بیگم، یہ میری بیٹی ہے اور وہ اس گھر میں ہی سے کہیں نہیں جائے گی، یہ گھر تمہارا نہیں، اس کا ہے۔ نہیں بابا، یہ گھر میرا نہیں، انہی کا ہے، نویرا نے کہا۔ یہ آپ کا گھر ہے صدف آنٹی، یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب کچھ آپ کی ہے، آپ نے ہر اپنے شوہر کو داؤ پر لگا کر ان سب چیزوں کو حاصل کیا ہے۔ نویرا کا لہجہ نرم لیکن کروا تھا۔ یہ سب چیزوں پر آپ کا حق ہے صدف آنٹی، یہ سب کچھ آپ کو ملنا چاہیے، آپ نے دولت کے لیے رشتوں کا سودا کیا ہے نا؟ آج ایک اور سودا آپ سے میں کرتی ہوں، یہ ساری جائیداد لے لیجئے، پر بدلے میں مجھے میری ماں واپس کر دیجئے۔ آپ تو دولت سے کچھ بھی خرید سکتی ہیں نا صدف آنٹی، تو مجھے میرا بچپن واپس کر دیجئے، جس میں میں اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ کھیلوں، مجھے میری خوشیاں خرید کر دیجئے۔ آنٹی، یہ سب کچھ آپ لے لیجئے جس میں آپ کا حق ہے، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ بابا چلیں یہاں سے، اس نے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ندیم صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ہاں بیٹا چلو، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ندیم صاحب نے نویرا کے ہم قدم ہوئے۔ چلو نور، الفاظ نے بھی نور کا ہاتھ تھاما اور ندیم صاحب کے پیچھے چل دیا، اور صدف بیگم انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب کچھ میں نے تم دونوں کے لیے کیا ہے، تم دونوں بھی اب مجھے سنا رہے ہو۔ آئی ایم سوری ماما، لیکن ہم نے نہیں کہا تھا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے، عمیر بہت غصے میں بولا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ ایک بار ہمارے بارے میں تو سوچ لیتی ماما۔ شہریار نے بھی صدف بیگم کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سب کچھ میں نے تم دونوں کے لیے کیا ہے، تم دونوں کی خوشیوں کے لیے کیا ہے، تم دونوں کے فیوچر کے لیے۔ اور الفاظ نے کیا کیا اس بزنس کے لیے؟ خود تو وہ ڈاکٹر بن گیا، تم دونوں نے سنبھالا ہے یہ سب کچھ، ان سب پر تم دونوں کا حق ہے۔ صدف بیگم سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو کیا لگا کہ الفاظ نے یہ سب کچھ دے دیا ہے؟ الفاظ نے ہم سے پوچھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، ہمارے حصے کی جو جائیداد بنتی تھی وہ الفاظ نے پہلے ہی ہمارے حوالے کر دی تھی۔ اس نے صرف اپنے حصے کی جائیداد نویرا کے نام کی تھی۔ الفاظ اپنے بھائیوں کا حق کبھی نہیں لوٹے گا ماما۔ الفاظ کو لوٹ کر کہتی ہیں کہ آپ نے ہم دونوں کے لیے کیا یہ سب کچھ۔ میں جانتا ہوں وہ پتھر پر سر پٹک رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمت نہ ہارا، اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک بار ہم سے پوچھ لیتی ماما کہ ہمیں یہ جائیداد چاہیے یا ہمارا بھائی۔ شہریار اپنا غصہ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ ماما بتائیں مجھے کیسے سر اٹھا کر جئیں گی ان رشتوں کے سامنے جنہیں آپ نے دولت کے لیے پالا؟ ایم سوری، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، چلو آرزو یہاں سے، اور باہر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ رکو شہریار،
بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عمیر نے شانے کا ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کو آپ کا یہ محل اور دولت مبارک، ہم وہاں رہیں گے جہاں ہمارا بھائی اور باپ رہتا ہے، کیونکہ ہمیں رشتے چاہیے، دولت نہیں۔ اور ہاں بھائی چلیں، ویسے بھی 4 دن بعد اپنی بہن کی ڈولی اٹھانی ہے ہم نے، شہریار نے جاتے جاتے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور ثابت کیا کہ نویرہ صرف الفاظ کی نہیں بلکہ شہریار اور عمیر کی بھی بہن ہے۔ نہیں، تم لوگ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ سب کچھ میں نے تم لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اگر تم لوگ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی یہاں رہ کر؟ صدف بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ جن بیٹوں کے لیے صدف بیگم نے شطرنج کی نہ جانے کتنی ہی بازیاں کھیل ڈالی تھی، وہ بیٹے ان کے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہ تھے۔ الفاظ نے دولت نہیں، رشتے بنائے ہیں، اور آج ہمیں اس کے رشتے کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑے ہیں۔ نہیں میرے بچوں، میں تم لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میری زندگی میں ہے ہی کیا تم لوگوں کے علاوہ؟ میں کیسے اس محل میں اکیلے رہوں گی؟ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن عمیر اور شہریار نہ رکے۔ نویرہ نے ابھی سب کو چائے بنا کر دی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نویرہ کو حیرانگی ہوئی کیونکہ اس وقت اس کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے عمیر شہریار کو دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ آپ لوگ یہاں؟ نویرہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہماری بہن کی شادی ہے یار، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ الفاظ سب کچھ اکیلے کیسے سنبھالے گا؟ اور الفاظ کو کوئی خاص ایکسپیرینس بھی نہیں ہے شادیاں کروانے کا۔ لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری شادی بہت اچھے سے کرواؤں گا، کیونکہ میں نے بہت ساری شادیاں کروائی ہیں۔ عمیر ایسے بول رہا تھا جیسے وہ کوئی ویڈنگ پلانر ہو۔ نویرہ جو نہ جانے کب سے اپنے آپ پر ضبط کیے کھڑی تھی، رونے لگی اور بھائیوں کے سینے سے جا لگی۔ چپ کر جاؤ نویرہ، ورنہ رخصتی کے لیے آنسو نہیں بچیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کیسی لڑکی ہے، یا تو شادی سے بہت زیادہ خوش ہے یا اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ افسردہ تو شہریار بھی ہو گیا تھا۔ اس ماحول کو خوشگوار بنانا اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ نویرہ ہنس دی۔ نویرہ اور سمیرہ نہ جانے کتنے ہی سالوں سے اس گھر میں رہ رہے تھے۔ سمیرہ نے نویرہ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن نویرہ نے یہ گھر نہ چھوڑا جہاں اس کی ماں کی یادیں بسی تھی۔ آج نویرہ بہت خوش تھی کیونکہ آج گھر ویران نہ تھا، آج یہاں ہنستے کھیلتے بہت سارے چہرے تھے۔ الفاظ جب سے نور کا ہاتھ تھام کر یہاں آیا تھا، اس کے بعد نور اسے ملی ہی نہیں تھی۔ پہلے نویرہ نے اسے اکیلے نہ چھوڑا، اور اب آرزو اور روشانے اس کی محبت کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ اب اس کو کہاں موقع ملنا تھا؟ آرزو کا ویسے بھی الفاظ پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے عالیہ والی بات نور کو بتا دی۔ الفاظ بہت ہمت کر کے بھی یہ بات نور کو نہیں بتا سکا تھا، کیونکہ وہ نور کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اس کی برداشت سے باہر تھا، اس کی ہمت۔ اس لیے آرزو اور شہریار نے نہ جانے کب یہ بات نور کو بتا دی، یہ الفاظ کو بھی نہیں پتا تھا۔ آرزو نے جب ریسٹورانٹ میں نور کا ری ایکشن دیکھا تو آرزو سمجھ چکی تھی کہ اب نور کے لیے الفاظ پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، اسی لیے اس نے شہریار کے ساتھ مل کر نور کو آرام و سکون سے ساری بات سمجھائی جو اب نور سمجھ چکی تھی۔ ندیم صاحب بے حد خوش تھے۔ اسی خوشی میں انہوں نے نور کو کھیر بنانے کی فرمائش کر دی، جو کہ انہیں نور کے ہاتھ کی بہت پسند تھی۔ نور نہ جانے کتنی دیر سے کچن میں تھی اور الفاظ کی نگاہیں بار بار کچن کی طرف جا رہی تھی، جو شہریار کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ اوئے رانجھے، اندر ہیر نہیں کھیر بن رہی ہے، تیرا دھیان کچن کی طرف کچھ زیادہ نہیں ہے؟ شہریار نے ہوا میں تیر چھوڑا جو نشانے پر لگا۔ الفاظ چور سا ہو گیا۔ میں نے کہاں دیکھا کچن کی طرف، میں تو اپنے روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ اوئے رانجھے، کھیر نہیں کھانی؟ شہریار نے لقمہ دیا۔ نہیں، تم ہی ٹھوسو، ویسے بھی مجھے میٹھا زیادہ پسند نہیں ہے۔ الفاظ کے جاتے ہی شہریار نے کیکا لگایا، تبھی نور کھیر لے کر آ گئی۔ نویرہ میرا بیٹا، ابھی بابی کے ہاتھ کی کھیر کھاؤ، دیکھو کتنی اچھی کھیر بنائی ہے۔ ندیم صاحب کی تو آج ساری باتیں نویرہ سے شروع ہو کر نویرہ پہ ختم ہو رہی تھی۔ نور یار، تمہارا میاں تو کمرے میں چلا گیا، جاؤ اسے وہیں دے کر آ جاؤ۔ شہریار جانتا تھا کہ الفاظ نہ جانے کتنے ہی ٹائم سے نور سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا، اسی لیے اس نے الفاظ کو سوئچ کر کے کمرے میں بھیجا تھا۔ تو نور کھیر لے کر کمرے میں آ گئی۔ الفاظ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ شکر ہے میڈم کا دیدار تو نصیب ہوا۔ الفاظ نے نور کو سارے دن نہ دیکھنے پر چوٹ کی تھی۔ نور مسکراتی ہوئی آ کر بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھ سے الفاظ کو کھیر کھلانے لگی۔ نور نے ایک چمچ اس کے منہ میں ڈالی اور اگلے ہی لمحے پوچھنے لگی، کیسی ہے؟ الفاظ نے بے ساختہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، بہت میٹھی۔ نور شرمائی۔ کھیر کا پیالہ سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں میری ہیر۔ نور ایک لمحہ ضائع کیے بنا شرماتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ اے
اللہ بے شک تو بہت مہربان ہے، تو نے میرے 22 سال کی بے سکون زندگی ختم کر دی۔ میں تیری کون کون سی رحمتوں کا شکریہ ادا کروں، تو نے میری ہر خواہش پوری کر دی، بس ایک بیٹی کی حسرت رہ گئی تھی، تو نے وہ بھی دے دی، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اللہ میں تیری رحمتوں کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں نے سمیرہ کے ساتھ بہت غلط کیا، میں نے اس معصوم کی زندگی تباہ کر دی، لیکن سکون مجھے بھی نہیں آیا۔ 22 سال میں تڑپتا رہا، جب تک وہ میرے پاس رہی میں نے اس کی قدر نہ کی، اور جب وہ مجھ سے دور چلی گئی تب مجھے اس کی محبت کا احساس ہوا۔ 22 سال پچھتاتا رہا ہوں اور آگے بھی ایسے ہی پچھتاتا رہوں گا۔ نور اور الفاظ نے بے شک اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن جو گناہ میں نے کیا ہے اس کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی جینے نہیں دے گا۔ گناہوں کے بعد بھی تو نے مجھ پر اپنی رحمتیں اور محبتوں سے محروم نہ کیا، تو بے نیاز ہے میرے مالک۔ ندیم صاحب ہر روز کی طرح آج بھی اپنے رب کے سامنے جھکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی صرف اور صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ صدف بیگم بلائی پھر رہی تھی۔ یہ ان کی پہلی رات تھی جس میں وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ آج وہ حویلی نہیں بلکہ ایک ویران کھنڈر رہا تھا جس میں کہے گونج رہے تھے، وہاں بالکل خاموشی تھی۔ آج نہ شہریار یاد آ رہا تھا نہ عمیر، آج صرف الفاظ یاد آ رہا تھا، اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے 10 سال کے الفاظ کو بری طرح سے پیٹا تھا، وہ کتنا رویا تھا۔ ندیم صاحب گھر پر نہ ہوتے ہوئے الفاظ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی، یہاں تک کہ انتہائی سردی کی رات میں انہوں نے ننگے پیر سے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ وہ ساری رات وہاں کھڑا رہا، وہ ساری رات دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا، یہاں تک کہ ملازموں پر بھی صدف بیگم کا رعب تھا۔ اسی حویلی میں ہر طرف الفاظ کی آوازیں گونج رہی تھی، جب صدف بیگم بری طرح سے مارتی وہ اور چلاتا، اور آج اس حویلی میں صرف الفاظ کی آواز تھی۔ صدف بیگم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، چپ کر جاؤ الفاظ، صدف بیگم زور زور سے چلائی۔ آج نویرہ کی مہندی کا فنکشن تھا، نویرہ کی تینوں بھائیوں نے بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا، اور بھائیوں نے مل کر خوب رونق بھی لگائی تھی۔ نور آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہر کسی نے نور کی تعریف کی تھی، لیکن جس کی تعریف کا اسے انتظار تھا وہ تو نہ جانے کہاں تھا۔ وہ ہر طرف الفاظ کو ڈھونڈ چکی تھی لیکن کہیں نہ ملا۔ ایک بار اس نے آرزو سے پوچھا کہ الفاظ کہاں ہے، تو آرزو نے اس کی درگت بنا دی کہ لڑکی تمہارے میاں کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے جو گم ہو جائے گا۔ آرزو کی بات سن کر نویرہ اور روشانی بھی خوب کھل کر ہنسی۔ اس کے بعد نور نے کسی سے بھی الفاظ کے بارے میں پوچھنے کی غلطی نہ کی تھی، پھر کاموں میں لگ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نویرہ کی مہندی میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی رہ جائے، اس لیے وہ اسے سارا یہ دن یادگار بنانا چاہتی تھی۔ وہ کسی کام کے لیے کمرے میں آئی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بندے کو وہ ہر طرف ڈھونڈ رہی ہے وہ یہاں آرام فرما رہا ہے۔ الفاظ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ باہر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ نور چاہتی تھی کہ الفاظ اسے ہمیشہ اپنی بےتابیاں دکھائے، نہ کہ نور اسے دیکھو میری بیوی سب کا اچار نہیں ڈالنا، مجھے جیسے مجھے ڈھونڈنا چاہیے وہ تو مجھے ڈھونڈ نہیں رہی۔ الفاظ نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں بھی باہر آپ کو سب کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا تو مجھے ڈھونڈ رہی تھی، بتاؤ نہ کون سا کام تھا؟ الفاظ فوراً اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا، کیونکہ باہر بہت سارے کام ہیں، بھائی ہونے کے ناطے آپ کو بہت سارے کام سر انجام دینے ہیں۔ وہ اس پر جھک رہا تھا۔ نور اس کے ارادوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اچھا تو کام ہے اسی لیے، اور مجھے لگا کہ کوئی مجھے بہت مس کر رہا ہے اس لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو صرف لوگوں کو کام ہے، میں نہیں آ رہا باہر۔ اس نے فوراً دوسری طرف منہ پھیر لیا تھا۔ اس طرح سے ناراض ہوتے دیکھ کر نور کو اس پر بڑا پیار آیا، لیکن الفاظ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ نور نے محبت سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اور پلیز مجھ پر یہ جھوٹا پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے مجھے مس کوئی نہیں کرتا، آپ بزی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ کوئی اکیلا بیٹھا اندر کمرے میں؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ آج نظر لگ جانے کی حد تک سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں؟ آپ کا شوہر آپ کی تعریف کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اپنے شوہر کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ باہر تو بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے دل کھول کھول کر آپ کی تعریف کی ہوگی۔ نور جہاں صبح سے بیٹھی تھی کہ الفاظ اس کی تعریف کرے گا، تو الفاظ اس کی تعریف کی بھی تھی، تو ایسے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ الفاظ اس کی تعریف کر رہا ہے یا بےعزتی۔ ہاں اس وقت وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ الفاظ اس سے روٹھا ہوا ہے اور وہ اسے منانے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی، بتائیں میں کیسے ثابت کروں؟ اس نے الفاظ کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ نور نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے باہر چلو اور سب کے سامنے مجھے کس کرو۔ نور کو لگا اس کو سننے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ الفاظ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ثابت ہو گیا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، دے دو ثبوت، الفاظ نے چرانے والے انداز میں کہا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی،
وہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ اب جب تک الفاظ کو کس نہیں کرے گی وہ ماننے والا نہیں، رہ کر الفاظ پر غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں بلکہ الفاظ پر اپنی محبت ثابت کرنے کا تھا۔ الفاظ کو ہر قیمت پر منانے کا طے کر کے وہ کمرے سے باہر آ نکلی۔ نہ جانے کب سے الفاظ کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، لیکن الفاظ اسے بری طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ الفاظ نور کو اس طرح سے اگنور کر رہا تھا کہ نور کو خود ہی شک ہونے لگا کہ وہ محفل میں ہے بھی کہ نہیں۔ نور منظر سے غائب ہوگی۔ الفاظ چاروں طرف اسے دیکھنے لگا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ کہیں نور الفاظ سے ناراض ہو کر کہیں چلی تو نہیں گئی؟ الفاظ کا اندیشہ ہوا، ناراض تو وہ تھا یا اسے منانا چاہیے تھا؟ نہیں میری ڈرپوک شیرنی، آج تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ ضدی لہجے میں بولتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ اس کے پاس آیا اور وہ چھوٹا سا بچہ الفاظ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، انکل مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ الفاظ کو وہ بچہ بہت پیارا لگا، اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ اس کے قد کے برابر آ گیا۔ جی بیٹا بولیں، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ الفاظ نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ انکل میں پیارا بچہ ہوں نا، اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ الفاظ بے حد ساختہ مسکرایا، ہاں میری جان آپ تو بہت پیارے ہو، تو آپ نے مجھے ابھی تک کس کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنے گال آگے کرتے ہوئے کہا، اوہو سوری بیٹا، یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اتنے پیارے بچے کو میں نے کس نہیں کیا؟ الفاظ نے فوراً اس کا گال چوما تھا۔ یہ بچہ بنا کچھ بولے فوراً بھاگا اور الفاظ اس کے پیچھے آیا۔ وہ بچہ نور کے پاس آیا اور اسے کچھ بتانے لگا۔ جب اپنا گال آگے کیا نور نے اس کو کس کیا، پھر الفاظ کی طرف دیکھا اور شرمائی انداز الفاظ فوراً سمجھ گیا، جبکہ نور کا یہ انداز محبت الفاظ کی زندگی کا سب سے حسین تحفہ تھا۔ آج نویرا کی رخصتی تھی، جہاں سب لوگ شادی میں خوش تھے وہیں آج سب کے چہرے پر اداسی تھی۔ ابھی ان کو اپنی بہن سے ملے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ آج وہ ان سے بچھڑ رہے تھے۔ ہر وقت خوش رہنے والا عمیر صبح سے نہ جانے کتنی بار چھپ چھپ کے رو چکا تھا۔ صبح سے نویرا کو تنگ کرنے والا شہریار جو کہہ رہا تھا کہ تم جاؤ تو ہماری جان چھوٹے، چھپ چھپ کر نہ جانے کتنی بار رو چکا تھا۔ الفاظ اپنے آپ کو بہت مصروف ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کی بھی نم آنکھیں نور دیکھ چکی تھی۔ وہ رخصتی کے وقت ندیم صاحب بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ نویرا اس گھر سے رخصت ہو کر اپنے گھر میں چلی گئی۔ ولید بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں باپ گزر گئے۔ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، لیکن ہاں مگر ایک دور کی خالہ ضرور تھی جس نے ولید کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ساری ذمہ داریاں نبھائی۔ خالہ نے ولید کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی اور خود جا کر نویرا کو ولید کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ ولید کمرے میں آیا، نویرا بیڈ پر بیٹھ کر نویرا کو سلام کیا۔ نویرا کچھ نہیں بولی، ہاں مگر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ ویسے تو میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج نہیں کروں گا۔ آپ کے بھائی کی منتیں کر کر کے جلدی نکاح کروایا، لیکن آپ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ فون پر آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ مجھے لگا ایک دوسرے سے بات کریں گے تو شاید آپ مجھے سمجھنے لگیں گی۔ محترمہ ویسے تو بہت بولتی ہیں، آپ آج چپ کیوں ہیں؟ کہیں اپنی زبان اپنے گھر پر تو نہیں بھول کر آ گئی؟ بتائیں مجھے، میں ابھی واپس لے کر آتا ہوں، کیونکہ گونگی بیوی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ نویرا کچھ بھی نہ بولی۔ اس وقت دلہن کے روپ میں وہ اس بات کا بدلہ نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے اسے اگلی زندگی پر ادار رکھ دیا، مگر سخت نظروں کے ساتھ ولید کو گھورتی رہی۔ ولید جو نہ جانے کب سے مزاحیہ انداز میں بولے جا رہا تھا، پھر اچانک بولتی کو بریک لگ گئی کیونکہ نویرا اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ یار اتنا برا شوہر ہوں میں، پہلی ہی رات اپنی بیوی کو ناراض کر دیا، لیکن ایک منٹ رکو، میں تمہیں مناتا ہوں۔ وہ اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے کچھ نکالا، اس کے سامنے ایک خوبصورت تحفہ، یہ خوبصورت تحفہ آپ کے لیے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ نویرا کا ہاتھ تھامنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ نویرا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، لیکن ابھی بھی بہت ناراض لگ رہی تھی۔ دیکھو نویرا، آج تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اس لیے ساری ناراضگی کل پر اٹھا رکھو۔ نویرا کی نظروں میں نظریں ڈالے ہوئے بولا، کیونکہ آج میں منا کے ساری خوبصورت وقت کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ پرومس میں آئندہ ہمیشہ تمہیں بہت پیار سے مناؤں گا، لیکن کیا ہے نا جانم، میں نے کبھی کسی کو منایا نہیں ہے، اس لیے منانے کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اس نے نویرا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا، اور مجھے پتا ہے تم مجھے اس کے لیے ایک موقع ضرور دو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تھا۔ نویرا نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ گھر میں قہر مچ چکا تھا، کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ کچھ دن پہلے جب وہ گھر
یہ گھر چھوڑ کر گئے تھے اور کسی کو پتا نہ تھا کہ صدف بیگم نے اچانک خودکشی کر لی۔ کسی کو امید نہ تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے الفاظ کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، الفاظ میں نے ہمیشہ تم سے نفرت کی، تمہیں ہمیشہ اپنی نفرتوں کے قابل سمجھا، میں چاہ کر بھی کبھی تم سے محبت نہیں کر پائی کیونکہ تم میری ستیلی اولاد ہو۔ میں نے ندیم کو مجبور کیا کہ وہ سمیرہ کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کرے، لیکن اس سے اولاد پیدا کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا۔ میں ندیم کو ایک غلط راستے پر لائی لیکن وہ عورت اسے سیدھے راستے پر لے کر آئی تھی۔ ندیم سمیرہ کو طلاق تو دے آیا تھا لیکن اسے چھوڑ نہیں پایا، وہ ہمیشہ پچھتاوے میں رہا۔ ندیم کی منچاہی بیوی ہونے کے باوجود میں کبھی ندیم کے دل کا حال نہ سمجھ سکی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ میرا شوہر کسی اور سے محبت کر بیٹھا ہے، لیکن ایک دن ندیم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ سمیرہ سے محبت کرتا ہے۔ اس دن میں نے اپنا غصہ تم پر نکالا، تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میرے ساتھ کیا ہوا الفاظ؟ میرا شوہر، میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ میں نے ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ شہریار نے مجھ سے کہا کہ ماں کیا آپ ان رشتوں کے سامنے سر اٹھا کر جی پائیں گی جن کو آپ نے دولت کے لیے پالا؟ ہاں شہریار، میں ان کے سامنے سر اٹھا کر نہیں جی پاؤں گی جن کو میں نے دولت کے لیے پروان چڑھایا۔ مجھے معاف کر دینا عمیر، میں تم سے پوچھ نہیں پائی کہ تمہیں بھائی چاہیے یا دولت، لیکن تمہارے گھر چھوڑ کے جانے کے فیصلے نے مجھے بتا دیا کہ تمہیں بھائی چاہیے۔ الفاظ اپنی زندگی میں کچھ نہ کر پائی، نہ ہی ایک اچھی بیوی بن سکی، نہ ایک اچھی ماں، میں تو اپنی زندگی میں ایک اچھی عورت بھی نہ بن پائی۔ میں تمہاری معافی کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم سے معافی مانگتی ہوں ایک آخری فرمائش کرتی ہوں کہ تم میری قبر پر آ کر فاتحہ ضرور پڑھنا۔ یہ کہنے کے قابل تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی کہتی ہوں کہ میری حقیقت اپنے بچوں کو مت بتانا ورنہ وہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے اور مرنے کے بعد بھی میں ان لوگوں کی محبتوں میں نہیں بلکہ نفرتوں میں رہوں گی۔ تم لوگوں کی ماں صدف۔ پھر سب کی آنکھیں نم تھی، سب رو رہے تھے۔ الفاظ پھوٹ پھوٹ کے رویا اور اس کی سگی ماں نہ تھی لیکن ماں تو تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ سمیرہ سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی کہ صدف سے۔ 4 سال بعد آج جمعرات کا دن تھا۔ الفاظ اور ایان کی حالت بالکل ایک جیسی تھی، سوتے تو پھر دنیا جہان کا ہوش نہ رہتا، سوتے ہی رہتے۔ ایان صرف 2.5 سال کا تھا لیکن باپ کی ساری عادتیں اپنا رکھی تھی جس میں اول نور کو زچ کرنا تھا۔ اس وقت بھی ایان اور الفاظ مزے سے سو رہے تھے، نہ جانے نور کتنی ہی دیر ان کو جگانے کے لیے آ چکی تھی، کتنی ہی بار ان کو جگانے کے لیے آ چکی تھی۔ الفاظ، ایان آخری بار کہہ رہی ہوں، اب آپ دونوں نہیں اٹھے تو میں آپ لوگوں پر ٹھنڈا پانی پھینک دوں گی۔ ہمیشہ والی دھمکی کو الفاظ نے چٹکیوں میں اڑایا۔ ماما آپ صرف بابا پہ پانی پھینکنا، میں تو آپ کا اچھا بیٹا ہوں نا۔ ایان فوراً اٹھ کر اس کی معصومیت پر نور مسکرائی۔ ٹھیک ہے میری جان، آپ جلدی سے واش روم میں جائیں، ماما ابھی آتی ہے۔ ایان کو جگا کر واش روم میں بھیجا اور الفاظ پر ٹھنڈا پانی ہمیشہ کی طرح پھینکا۔ الفاظ بلبلا کر اٹھا، صبح صبح تارے جو نظر آ گئے تھے۔ الفاظ، نور یہ کیا حرکت ہے؟ الفاظ پانی کی وجہ سے لمبی لمبی سانسیں لے کر بولا، یہ حرکت نہیں جانے من، یہ محبت ہے۔ نور دل پہ ہاتھ رکھ کر الفاظ والے انداز میں بولی۔ نور، ہمیشہ ہزاروں طریقے ہوتے ہیں سوئے ہوئے شوہر کو جگانے کے، کیا کہا تو ہے آپ کو سکھا دیں، تب آپ نے سکھایا نہیں۔ نور معصوم بنی، ہاں میری جان، اب کون سا بہت لیٹ ہو گیا ہے، ابھی میں سکھا سکتا ہوں۔ الفاظ نے فوراً نور کو اپنی طرف کھینچا۔ شرم کریں الفاظ، اب آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے نور، وہ کبھی میرے معاملوں میں نہیں بولتا۔ الفاظ نے نور کے بالوں میں اپنا منہ چھپایا۔ ماما ایان آپ کا ویٹ کر رہا ہے، جلدی سے آئیں۔ ایان واش روم سے بولا۔ الفاظ، نور کی ہنسی چھوٹ گئی، کیوں آپ کا بیٹا تو آپ کے معاملوں میں بالکل نہیں پڑتا، اس نے الفاظ کو چڑھانے والے انداز میں کہا اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہوں، دونوں نے ٹیم بنا کے رکھی ہے، اب دیکھنا میں اپنی بیٹی لے کے آؤں گا اور اپنی ٹیم بناؤں گا، الفاظ نے اونچی آواز میں نور کو سنایا تھا، جس پر نور نے ہمیشہ کی طرح ناک سے مکھی اڑائی۔ الفاظ نے جیسے ہی گاڑی روکی، ایان گاڑی سے اتر کر قبرستان کا دروازہ کھول کر اندر بھاگ گیا۔ الفاظ اور نور اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ایان بھاگتے بھاگتے ایک قبر پر آیا اور اس قبر پر جھک کر قبر کو پیار کیا۔ آئی مس یو دادو۔ ایان نے آپ کو بہت مس کیا، پھر بھاگتے بھاگتے دوسری قبر پہ آیا اور اس قبر کو بھی ایسے ہی پیار کیا۔ آئی مس یو دادی۔ ایان نے اب دونوں کو بہت مس کیا، اور آپ دونوں نے بھی ایان کو مس کیا نا؟ وہ اپنے معصومانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یہ ایک قبر ندیم صاحب اور دوسری قبر صدف بیگم کی تھی۔ ندیم صاحب ایک رات اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دنیا سے چل بسے۔ یہ تینوں ہر جمعرات کو وہاں ضرور جاتے تھے، جبکہ نویرا کا گھر دور ہونے کی وجہ سے وہ کم ہی اس طرف آ پاتی تھی، جبکہ شہریار اپنے دبئی والے بزنس سنبھال رہا تھا، اس لیے آرزو اور شہریار دونوں دبئی جا چکے تھے اور روشانے اور عمیر اپنے جڑواں بچوں کے ساتھ صدف بیگم کے گھر میں رہتے تھے۔ ہر عید پر گھر میں ویسے ہی رونق لگتی تھی۔ ایان بیٹا، کیا ہو گئی دادا دادی سے باتیں؟ تو چلو ابھی چھوٹی دادی کی بھی قبر پر جانا ہے، نور نے یاد دلایا، اور اس کے بعد گھر پہ چلنا ہے، پتہ ہے نا آپ کو آپ کی پھپھو آنے والی ہیں۔ ماما پھپھو اپنی ڈول کو بھی ساتھ لے کے آئیں گی؟ ایان خوشی سے پوچھ رہا تھا۔
ایان نویرا اور ولید کی 3 ماہ کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں میری جان، پھپھو اپنی ڈول کو ساتھ لے کے آئیں گی۔ ایان پھپھو کی ڈول کو اٹھائے گا اور واپس نہیں دے گا۔ ایان ڈول کو ہمیشہ کے لیے ان سے لے کر اپنے پاس رکھ لے گا۔ ایان کی اس معصوم بات پر الفاظ کو وہ جذبات یاد آئے جو بچوں سے وہ نور کے لیے رکھتا تھا۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بڑا ہونا پڑے گا، پھر ہم آپ کی پھپھو سے آپ کی ڈول کو ہمیشہ کے لیے مانگ لیں گے۔ الفاظ نے ایان کو محبت سے اپنی گود میں اٹھایا۔ پکا والا پرومس بابا، ایان نے معصومیت سے کہتے ہوئے اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے کیا تھا، جسے الفاظ نے فوراً تھام لیا۔ پھر وہ گھر آئے کیونکہ ایان کو ڈول کے آنے کی خوشی میں بہت کچھ کرنا تھا۔ اب الفاظ اور نور اپنی زندگی میں مطمئن اپنے آنے والی زندگی کے لیے دعائیں کرتے، آہستہ آہستہ اپنی حسین زندگی کے سفر کو طے کر رہے تھے، جن میں خوشیاں، غم اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی شامل تھیں۔ ختم شد، فائنلی ختم ہو گیا۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کر پاؤں گی، لیکن فائنلی ختم ہو گیا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ نیکسٹ بھی اپنا کوئی شارٹ ناول سٹارٹ کروں گی جو کہ پہلے آپ نے ریڈ کیا ہوگا، لیکن پھر سے ایک بار ریڈ کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔